بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے خواب۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اور پرائمری، مڈل، ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مستقبل کے خواب ہوتے ہیں۔ کوئی جہاز کو دیکھ کر پائلٹ بننا چاہتا ہے، کوئی قابل رشک فوجی وردی دیکھ کر خاکی، نیلی یا سفید وردی میں ایک افسر بننا چاہتا ہے یا افسر بننے کا خواب دیکھتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں سجاتا ہے، کوئی کھیل کے میدان میں ایک عظیم کھلاڑی بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرح ایک عظیم سائنسدان بن کر اپنے ملک کی بقا کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے، کوئی CSS افسر بننا چاہتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے آپ تعلیمی میدان میں آگے بڑھتے ہیں، آپ کے خوابوں کی تکمیل میں مختلف نوعیت کی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں آپ کے خواب اور ذہنی میلان مطابقت نہیں رکھتے، کہیں آپ کے معاشی اور گھریلو حالات اپنے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ رکھتے ہیں، کہیں آپ کے کندھوں پر آنے والی ذمہ داریاں آپ کو اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس طرح 80 سے 90% نوجوان اپنے بچپن کے خوابوں کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے اور وہ ان سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور طالب علموں، یہ یاد رکھیے، زندگی تغیر کا نام ہے۔ زندگی میں جمود موت ہے۔ اگر آپ کا ایک خواب ٹوٹتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں۔ زندگی کو بے مقصد اور بے کیف سمجھنے لگیں، بلکہ آپ پہلے سے بھی بڑا خواب اور مقصد لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور اس خواب اور مقصد کے حصول کے لیے نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ چل پڑیں۔ اپنی نظر آسمان پر رکھیں، راستے میں آنے والی ہر مشکل اور پریشانی کو خندۂ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں، جو کہ یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ مجھے اپنی 5ویں جماعت کی ایک محترم ٹیچر کی بات آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے خوابوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے عزائم کو اور اپنی نظر کو آسمان پر رکھیں۔ اگر آپ گرے بھی تو ستاروں میں گریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ زندگی تغیر کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا ایک خواب کسی بھی وجہ سے پورا نہیں ہو پاتا تو دل برداشتہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایک نیا خواب دیکھیں اور ایک نئے ولولے کے ساتھ اس خواب کی تکمیل کے لیے چل پڑیں اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اپنے خواب کے حصول کے لیے مکمل دیانتداری اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ جدوجہد کریں اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنا تجزیہ کریں کہ آپ کس صلاحیت میں بہتر ہیں۔ کیا پتہ آپ کی صلاحیت ایک اچھا بزنس مین بننے کی ہو، لیکن آپ انجینئر بننے کی کوشش میں اپنی اس صلاحیت سے ناواقف ہوں۔ آپ کی صلاحیت ایک اچھا سپورٹس مین بننے کی ہو اور آپ پائلٹ بننے کی خواہش پوری نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہوں۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اپنے خوابوں کو اور زندگی کے مقاصد میں رد و بدل کریں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کا تقابل دوسرے لوگوں سے نہ کریں، جیسے کہ فلاں تو یہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، یا فلاں تو اس کام میں مہارت رکھتا ہے لیکن مجھ میں ایسی مہارت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو کچھ ایسی صلاحیتیں اور خوبیاں عطا کی ہوتی ہیں جن میں آپ دوسروں سے بہتر اور آگے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنی ان صلاحیتوں کو پہچاننا ہے اور ان صلاحیتوں کے مطابق اپنے خوابوں کو ڈھالنا ہے، اور پھر ان خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پوری جافشانی، دیانتداری اور حوصلے کے ساتھ چل پڑنا ہے۔ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کے ساتھ نبرد آزما ہوتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نئے سے نئے نئے راستے کھولتا چلا جائے گا، لیکن راستے میں رکاوٹیں اور آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ ان سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ حوصلے سے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔